رمضان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں سارے زمانے ہیں اور سارے جہان ہیں۔ وہ سب جہانوں کو بنانے والا اور ان جہانوں میں پائی جانے والی مخلوق کو پالنے والا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی رحمتیں تمام جہانوں پر سایہ فگن ہیں اور اس کی رحمتوں کے بے شمار رنگ اور مختلف قسم کے انداز ہیں۔ ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ وہ اپنے متعین کردہ اور بنائے ہوئے وقت میں سے کچھ اوقات کو، کچھ زمانوں کو، کچھ مہینوں کو، کچھ ایام کو زیادہ بابرکت بنا دیتا ہے اور اس کی رحمتیں پرجوش ہو جاتی ہیں۔ وہ اگرچہ رحمان اور رحیم ذات ہے، رحمان اس اعتبار سے کہ اس سے زیادہ مہربان اور کوئی نہیں ہے، اور رحیم اس اعتبار سے کہ اس کی رحمتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہتی ہیں، خاص طور پر ان بندوں کے لیے کہ جو اس کو ماننے والے ہوں اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ جو زمانے اس نے بنائے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 12 مہینوں میں اس وقت کو اور ان زمانوں کو تقسیم کیا ہے، اور جب اللہ رب العزت ان مہینوں میں سے کچھ مہینوں کا تذکرہ کرتا ہے تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا تذکرہ بطور خاص کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بے شمار رحمتوں سے اور کرم نوازیوں سے بھرپور کر دیا ہے۔ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس رات میں یعنی شب قدر میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جو حاملین قرآن اور حافظین قرآن ہیں۔ بعض روایات میں کہ آسمان دنیا پر اسے نازل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد 23 برس میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق اس قرآن مجید کو نازل کیا جاتا رہا۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت جسے قرآن کہا جا سکتا ہے، جسے اللہ کا کلام اور ہدایت نامہ کہا جا سکتا ہے، رہنمائی اور گائیڈ بک جسے کہا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے اس ماہ میں اسے زمین والوں کے حوالے کیا۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا اور اس کی حکمتوں کو سمجھنا، اس پر وقت صرف کیا کرتے تھے۔ جناب جبریل امین نے بالکل آخری جو مہینہ گزرا رمضان کا آپ کی حیات مبارکہ میں، اس میں پورا قرآن مجید آپ کے ساتھ دہرایا، اور اس اعتبار سے مسلمانوں نے اس سنت کو اختیار کر لیا کہ جب بھی یہ ماہ مبارک آتا ہے تو قرآن مجید کو جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں وہ ناظرہ پڑھتے ہیں، اور جو اس کا علم سیکھنے والے ہیں وہ اس کا علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کا پیغام پہنچانے والے ہیں وہ اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ ماہ مبارک کہ جو ہم پر سایہ فگن ہے
اور آج جس کا پہلا دن ہے اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کو سمیٹنا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اس کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کے معانی پر غور کرتے ہوئے، اس کی حکمتوں کو جانتے ہوئے اور ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہو، اس کے معنی پر غور کیا جا سکتا ہو اور اس کی حکمتیں تلاش کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جا سکتی ہو، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک کی دوسری بہت بڑی برکت، جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب حکمت میں بھی بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بھی اس کی وضاحت کی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر مومن مرد اور عورت پر روزہ فرض کر دیا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جو روزہ فرض کیا جا رہا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزر چکیں ان سب پر کسی نہ کسی شکل میں روزہ فرض کیا جاتا رہا ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ بظاہر دیکھا جائے تو روزہ کچھ وقت کے لیے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے۔ ہر مومن مرد اور عورت یہ جانتا ہے کہ جب بھی کسی شخص نے روزہ رکھا ہو تو روزے کی حالت میں وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کھانا نہ کھانے والا اور پانی نہ پینے والا شخص وہ اپنے آپ کو اس نیت کی بنیاد پر روزے دار کہتا ہے۔ لیکن آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید یہ بات فرمائی ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، بلکہ روزہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک نام ہے۔ اطاعت بھی اس درجے کی کہ آدمی اپنی زندگی کے عام ایام میں رمضان کے علاوہ جن حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کیا کرتا تھا اور اسے وہ جائز سمجھتا تھا، اور وہ حقیقت میں جائز ہیں بھی اور رہیں گی بھی، لیکن اللہ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہوئے وہ ان پاکیزہ اور حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کھانا موجود ہے لیکن بھوک کے باوجود وہ اس کھانے کی طرف توجہ نہیں کرتا، محض اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس کام سے منع کر دیا ہے۔ پانی موجود ہے اور اسے شدید پیاس بھی لگتی ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں وہ اس پانی کو استعمال نہیں کرتا اور اپنی پیاس بجھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ احساس کیا ہے؟ اسی احساس کو در حقیقت ایمان کہا جاتا ہے، اور اسی احساس کو در حقیقت نیکی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اور اس کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے یا کسی کام سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ دونوں صورتیں اس کے در حقیقت مومن ہونے کی علامتیں ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ اللہ کے حکم پر اور اس کی چاہت کی بنیاد پر ہم نے کھانا چھوڑ دیا، ہم نے پینا چھوڑ دیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات ہمیں تعلیم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا یہ روزے کا بنیادی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان تمام بری باتوں سے، برے کاموں سے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے، جنہیں اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ گویا کہ وہ شخص کہ جس نے روزہ رکھ لیا اور دن میں وہ 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، تھوڑی بہت تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹے کاروبار بھی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، جو اس کے کام ہیں، اگر وہ ان کاموں میں دھوکہ اور فراڈ اختیار کر رہا ہے تو در حقیقت اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اگر کوئی تاجر
فروخت کی جانے والی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے تو یہ جھوٹ ہے اور یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ اگر کوئی معاملہ کرنے والا شخص کوئی بھی زمین، مکان، کوئی اور چیز خریدتا ہے یا فروخت کرتا ہے، یا کسی فرد کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے، یا کسی ادارے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے، اور اگر اس معاہدے میں اور اس ایگریمنٹ میں وہ اپنی نیت کو خراب کرتے ہوئے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جھوٹ بول کر کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی ہے اور وہ نقصان پہنچا بھی رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ اس کا کھانا پینا چھوڑ دینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم اس وجہ سے دیا ہے کہ اس کا خزانہ کم ہو چکا تھا، اس وجہ سے ایک بڑی تعداد میں لوگ کھانا چھوڑ دیں گے تو اس کے خزانے پورے ہو جائیں گے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، اس کے خزانے بے انداز ہیں، وہ مالک ہے اور قادر مطلق ہے، اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں وہ اپنے بندوں کے حوالے سے صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے بندے کہ جو اس کا حکم مانتے ہوئے ان برائیوں سے اور خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ نہ صرف ان برائیوں سے کہ جنہیں عام حالت میں بھی انسان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، قتل و غارت گری کرنا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، یہ تو عام حالات میں بھی منع ہے اور یہ حرام چیزیں ہیں، لیکن روزے کی حالت میں تو انسان اس قدر محتاط ہو جاتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ اور صحیح چیزوں کو بھی وہ اختیار نہیں کرتا، اور اس طریقے سے اپنے اللہ کی اطاعت کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ تو در حقیقت روزہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ کی محبت میں ان من پسند چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے جو بذات خود صحیح بھی ہیں اور پاکیزہ اور طیب بھی ہیں۔ اس لیے یہ ماہ مبارک جس فرد کو میسر آ رہا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی روزہ رکھ رہا ہے یا وہ کسی وجہ سے کسی مجبوری کے تحت روزہ نہیں بھی رکھ رہا، جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے، جیسے کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے، تو ہر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان تمام غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے کہ جن سے بچنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو اس بات کو ہم تازہ کر لیں کہ یہ ماہ مبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے، جس قدر ممکن ہو سکے قرآن مجید کو پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، اسے سنا جائے، دوسروں کو بتایا جائے، دوسروں کو سکھایا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نمازوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نیکی کے اور خیر کے کام ہو سکتے ہیں ان کو بڑھ چڑھ کر کیا جائے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کے اجر میں اللہ رب العزت کئی گنا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے ہمیں ان مصیبتوں سے بچا کے رکھے کہ جن مصیبتوں میں آج کل پوری دنیا مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے حوالے سے چند بنیادی باتوں کو ہمیں تازہ کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت رحمان اور رحیم تو ہے ہی، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے اپنے کہنے کے مطابق اس کی رحمتوں میں وہ اضافہ کر دیتا ہے، وہ خاص توجہ سے اپنے ان بندوں پر کرم نوازی کرنا شروع کر دیتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف رخ کر کے اپنی سابقہ خطاؤں پر اور غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں اور آئندہ خطاؤں سے اور گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کی اولاد میں سے ہر بندہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ اس اعتبار سے ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے غلطیاں سرزد نہ ہوئی ہوں،
جو مختلف قسم کے گناہوں کا ارتکاب نہ کر چکا ہو، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خیر الخطائین التوابون، ان گناہ گاروں میں اور خطا کاروں میں سب سے اچھا خطا کار اور سب سے اچھا گناہ گار وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا بنیادی معنی ہے واپس پلٹنا۔ ہم بدقسمتی سے بہت ساری باتوں کے معنی کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے محض ایک رسم ادا کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس طرح میں نے یہ کہا کہ توبہ پلٹنے کا نام ہے، تو اگر ہم عام زندگی میں اس کا جائزہ لینا چاہیں تو ایک بڑی آسان سی مثال ہے کہ مجھے اگر لاہور جانا ہے اور میں اسلام آباد سے اپنی گاڑی لاہور کی کسی سڑک پر چلاتا ہوں اور اپنے گمان کے مطابق لاہور کی طرف میں اپنی گاڑی چلا کے سفر شروع کر چکا ہوں، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں جس رخ پہ سفر کر رہا ہوں یہ سڑک لاہور کی طرف نہیں جاتی، یا یہ راستہ لاہور کا نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی اور شہر کی طرف جانے والا ہے۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوگا تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یقیناً مجھے یہی کرنا چاہیے کہ اگر میں واقعی لاہور جانا چاہتا ہوں تو مجھے فوراً پہلے ہی موڑ پہ اپنی گاڑی کو روک کر واپسی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اس سڑک پہ جانا چاہیے کہ جو راستہ مجھے لاہور کی طرف لے جانے والا ہو۔ یہ جو میں نے پہلے ہی موڑ پر اپنی گاڑی کا رخ بدل دیا اور اس راستے کا انتخاب کر کے جو میری منزل کی طرف مجھے لے جانے والا ہے، یہ جو میں نے کام کیا ہے اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر میں اپنی بے وقوفی اور نادانی کی وجہ سے اسی غلط راہ پہ چلتا رہا اور محض اپنی زبان سے یہ کہتا رہا کہ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، مجھے تو لاہور جانا تھا لیکن میری گاڑی کا رخ تو کہیں اور ہے، اور گاڑی اسی راستے پر چلاتا رہوں کہ جو لاہور کی طرف نہیں جا رہا، جو مجھے میری منزل کی طرف لے جانے کے بجائے اس سے دور کر رہا ہے، تو میرا یہ افسوس کرنا، میرا زبان سے بار بار اس جملے کو دہرانا ایک بالکل بے معنی اور بے وقوفانہ قسم کا عمل ہوگا کہ میں اپنا نہ راستہ بدل رہا ہوں نہ گاڑی کا رخ بدل رہا ہوں، لیکن محض افسوس کرتے ہوئے توبہ توبہ کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، یہ تو بڑی نادانی کی بات ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی کسی غلطی کا احساس ہو تو فوری طور پر اپنا رخ بدل لیا جائے اور اس راستے پر چلنا شروع کر دیا جائے جو راستہ ہمیں ہماری منزل کے قریب لے جانے والا ہو۔ اللہ رب العزت کے جس کے ہم بندے ہیں، اس نے جو ہمیں زندگی عطا کر رکھی ہے، اس زندگی کے راستے میں اس نے ہمیں باقاعدہ ایک طریقہ بتایا ہے کہ تم اگر اللہ کی اس محبت اور رضامندی کی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو پھر صراط مستقیم پر چلو۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ۔ جب سیدھا راستہ ہے تو پھر ہمیں قدم قدم پر رک کر جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جس راستے پر میں جا رہا ہوں کیا واقعی یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ ہے۔ اگر مجھے مختلف قسم کے نشانات ملنا شروع ہو جائیں کہ ہاں واقعی اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس بات سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، تو میں پورے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھوں گا اور اپنی صحیح منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ ان کاموں کو اور ان نشانات کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں باقاعدہ نام دے کر کچھ کام بتائے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنے چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر ایمان لانے کے بعد کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتایا کہ ہر مومن مرد اور عورت پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور ہر مومن مرد اور عورت پر جو جوان ہو چکا ہو، جو بالغ ہو چکا ہو، اور عمومی طور پر فقہا نے 15 برس کی عمر کو بلوغت کی عمر قرار دیا ہے، یعنی ہر وہ مومن مرد اور عورت یا لڑکا اور لڑکی جو 15 برس کی عمر میں پہنچ جائے
اس کے لیے کہا کہ وہ رمضان کے مہینے میں لازماً روزہ رکھا کرے۔ اس اعتبار سے ہر 15 برس اور اس سے زیادہ کی عمر رکھنے والا مومن مرد اور مومن عورت، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اسے لازماً روزہ رکھنا چاہیے۔ اور روزے کی ظاہری شکل کیا ہے؟ ظاہری شکل یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت اٹھے اور سحری کے وقت جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے پینے کی نعمت عطا کر رکھی ہے اس نعمت سے وہ فائدہ اٹھائے۔ لیکن جیسے ہی فجر طلوع ہو تو فجر کے طلوع ہوتے ہی وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے، بس یہاں سے روزے کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر غروب آفتاب تک، مغرب تک اس نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں کچھ کام وہ کر سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نہانا چاہے تو غسل کر سکتا ہے، دن میں وہ کئی بار وضو کرنا چاہے کسی بھی ضرورت کے تحت تو وہ وضو کر سکتا ہے، ہاتھ منہ بار بار دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے، لباس بدلنا چاہے لباس بدل سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے جسم کی ان ضرورتوں کو جیسے بالوں میں تیل لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا یا اس طرح کی جو حاجتیں ہیں ان کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات معدے کی گرانی کی وجہ سے انسان کے معدے میں جو چیز ہے بعض اوقات اگر قے خود بخود ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کوئی شخص جان بوجھ کر ایسی حرکتیں نہ کرے کہ جس کی وجہ سے قے آ جائے، کیونکہ اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ جس شخص نے ایک بار روزہ رکھ لیا تو پھر اسے لازماً اس روزے کو پورا کرنا چاہیے، اور اس روزے میں بے احتیاطی برتتے ہوئے توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ جس شخص نے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا یا کوئی ایسی حرکت کر دی کہ جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے، اور اگر اس نے یہ جان بوجھ کر حرکت کی ہے تو اس کی سزا کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اسے پھر ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص کے جس کے لیے ایک روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے 60 روزے وہ کیسے رکھ سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی غریب اور مسکین ہے اور اس سے یہ غلطی ہو گئی کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کے بدلے میں اسے 60 غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے روزے کی حالت میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے اور کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت میں یہ بات ثابت ہے۔ صحیح احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ ازواج مطہرات امہات المومنین یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالت میں بھی بہت ہی صاف ستھرے انسان تھے، لیکن روزے کی حالت میں عام حالت کے مقابلے میں زیادہ مسواک کیا کرتے تھے، اور اس میں بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مسواک سوکھی ہو یا وہ تازہ ہو۔ تازہ مسواک بھی کی جا سکتی ہے اور خشک مسواک بھی کی جا سکتی ہے۔ ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا چاہے، یا جب بھی کوئی آدمی اپنے منہ میں کوئی بوباس محسوس کرے تو اس کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص منہ صاف کرنا چاہتا ہے، کلی کرنا چاہتا ہے، مسواک کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس میں خامخواہ کچھ لوگوں نے زیادہ سختی برتنے کی کوشش کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل واضح ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے، اور اپنے دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مومن اپنے بدن کی کسی بو سے دوسرے فرد کو اذیت نہ پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں کچا پیاز کھا کر اور کچا لہسن کھا کر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز کھا بھی لے تو اسے پھر اپنے منہ کو صاف کرنا چاہیے،
یا اس کے بعد کوئی ایسی چیز استعمال کرنی چاہیے جس سے اس کے منہ کی بو وہ ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں مسواک کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں اس بات کی احتیاط بھی لازماً کرنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی دوسرے فرد کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ فرد کو کیا، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس طریقے سے جس شخص نے اپنا پورا دن گزارا وہ بہتر روزے دار ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ میسر آئیں گی۔ زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی انسان اپنی روزمرہ کی جو ضرورتیں ہیں وہ کام کے اعتبار سے پوری کرتا رہے۔ جو کاروبار کرنے والا ہے وہ کاروبار کرے، جو دفاتر میں جانے والا ہے وہ دفاتر میں جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بیمار آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا، اس کی اجازت ہے اسے۔ بیماروں کی دو حالتیں ہیں۔ فقہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ اگر تو کوئی ایسا بیمار شخص ہے کہ جس کو اپنی بیماری کی وجہ سے مستقل دوا استعمال کرنا پڑتی ہے تو اگر وہ زندگی بھر روزے نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے میں وہ کسی ایک مسکین کے کھانے پینے کا بندوبست کر دے۔ یہ کھانے پینے کا بندوبست جو ہے یا تو باقاعدہ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر کے اس کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، یا اتنی مقدار میں کہ جو مقدار انسان خود اپنے کھانے پینے میں استعمال کرتا ہے اس کی قیمت ادا کرنے کی صورت میں وہ یہ پورا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ جو محض کسی عارضی بیماری میں مبتلا ہے، بخار میں، زکام نزلے میں، کسی اور وجہ سے کہ جسے عارضی طور پر کسی دوا کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، اور جب رمضان مکمل ہو جائے تو رمضان کے مکمل ہو جانے کے بعد جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ ان روزوں کو مکمل کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سفر پہ ہے تو مسافر کے لیے بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سفر کی حالت میں اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ ہاں، جتنے روزے سفر کی حالت میں اس کے رہ گئے ہیں، جب رمضان ختم ہو جائے تو عید کے بعد کے ایام میں، شوال کے مہینے میں، کسی اور مہینے میں وہ ان چھوٹ جانے والے روزوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یا وہ خواتین کہ جو بچوں کی پیدائش کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں، تو وہ اگر روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ رمضان کے بعد اگر اس بات کی طاقت رکھیں تو وہ اس کے بعد ان روزوں کی قضا ادا کر سکتی ہیں، اور اگر اس بات کی طاقت نہ رکھیں تو اپنے ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ ضرور ادا کر دیں۔ اس اعتبار سے روزہ ایک ایسا فرض ہے جو اللہ نے ہر مومن مرد اور عورت پر فرض کیا ہے، بغیر ضرورت کے اور بغیر کسی وجہ کے اس روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جن جن حالتوں میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو چھوڑنے کی اجازت دے رکھی ہے، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ساتھ رہیں گی اور اس کی کرم نوازیاں جاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جب تک یہ مہینہ قائم ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی اطاعت کرنے اور نیکیاں کرنے کی وہ توفیق دے، اور اس مہینے کے گزرنے کے بعد بھی ہمیں اپنا فرمانبردار اور محبت کرنے والا ایک اچھا انسان بنا کے اس دنیا میں رکھے، اور وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جو زندگی اللہ کو پسند ہے اور جس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔